آج سال 2022 کا آخری دن ہے۔ یہ سال تمام تر ناکامیوں، سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ یہ سال سیاست میں غیر معمولی ہنگامہ خیزی کا سال رہا۔ اس سال یعنی 2022 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آئینی طریقے سے ایک حکومت کو گھر بھیجا گیا۔ حزب اختلاف حامل اقتدار ہوئی، مگر انتقال اقتدار کا کٹھن مرحلہ پاکستان کی تاریخ کا ناقابل فراموش باب بن گیا۔ پنجاب کی سیاست میں بھی ہلچل رہی، اقتدار کی رساکشی جاری رہی اور اب تک پنجاب کی سیاست کو قرار نصیب نہیں ہوا۔ معاشی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ سال مشکل ترین رہا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں ہوش ربا کمی ہوئی، جبکہ مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر رہی اور اب بھی ہے۔ IMF کی سخت شرائط نے عوام کی زندگی کو مشکل بنائے رکھا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آٹے کا بحران ہے، جو عام آدمی کی زندگی کو مشکل بنا رہا ہے۔ روز بروز قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تو آٹے کی قلت پیدا ہو رہی ہے، دوسرا کہیں پر آٹے کی قیمت، روٹی کی قیمت کچھ اور ہے، کہیں نان کی قیمت کچھ اور ہے۔ یہ سب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہنے کو تو ہم زرعی ملک ہیں، لیکن 2 برسوں سے گندم کی درآمد پر انحصار کر رہے ہیں۔ فلور ملز والے کہہ رہے ہیں جی وفاق چاہے تو بحران ختم ہو سکتا ہے، وفاق والے کہہ رہے ہیں صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ذمہ دار ہے کون؟ آپ نے بات کی بھی اور بات نہیں بھی کی، مطلب اس خوبصورت انداز سے آپ نے بات کی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہوا کیسے ماجرا، کرنے والے کون تھے، ذہنوں میں خیال کیا تھا اور تدبیریں الٹ کیسے گئیں، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، بس اوپر سے آپ نے وہ کر دیا بڑے خوبصورت انداز میں۔ یہ جو ہے سال ختم کیلنڈر وائز ختم ہو رہا ہے، اس کے اثرات ختم نہیں ہو رہے اور مشکلیں بھی ختم نہیں ہو رہی۔ اثرات ہمارے ساتھ ہیں۔ معیشت کا، سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا، چلیں وہ تو سیاست ہوتی ہے، معیشت چلتی رہتی ہے۔ معیشت کی وہ حال ہے جو آج دل نہیں کر رہا کہ جو نئے سال ہے اس کی یہ شام ہے تو وہ ساری چیزیں دہرائی جائیں۔ حالت بہت خراب ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ہو گئی۔ یہ کوئی یوکرین پہ روس نے حملہ نہیں کیا کہ چیزیں خراب ہو گئیں اور یورپ کو گیس کی بندش ہو گئی اور یورپ میں سردی جو ہے وہ جو ہے اس کے اثرات بڑھ گئے۔ ایسا یہاں نہیں ہوا۔ یہاں پہ قدرتی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہاں کوئی ولادیمیر پیوٹن تھے یہاں پہ، لیکن اور قسم کے، اچھا، اور انہوں نے ایسی وہ چیز کی کہ انہوں نے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حالات سنبھال لیں گے۔ یہ جو ناٹک والی حکومت ہم لائے ہیں، کریں گے، بیٹھ جائیں گے، ہم کرنے والے ہیں، ہمارے سامنے کون اف کر سکتا ہے، کون کھڑا ہو سکتا ہے، مفروضہ یہ تھا۔ کرنے کیوں جا رہے تھے؟ بات یہ ہے 22 کروڑ کا ملک ہے، جیسے ہمیں سلمان صاحب ہر پروگرام میں یاد کرتے 22 کروڑ کا ملک ہے، اور اس کی قسمت سے 2 3 4 لوگ وہ کھیل لیتے ہیں۔ اور کیا ہے جی کہ نومبر میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلانا ہوگا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری منشا سے نہیں چلیں گے، تو چلیں اکھاڑ دیں۔ تو آپ نے وہ کر کے ذاتی مفاد کی خاطر، وہ جو آپ نے کہا نا آئینی طریقے سے، جی جی، ایسا بھی کوئی معصوم آئینی طریقہ نہیں تھا۔ وہ پیچھے سامنے آئینی طریقہ تھا اور پیچھے پتہ نہیں کون سا طریقہ تھا۔ ٹھیک، چلے آپ نے کر لیا، پھر سنبھال لیتے ہیں۔ آپ سے سنبھالا نہ گیا، اور پہلی دفعہ تاریخ پاکستان میں، اب وہ کڑوی بات لگتی ہے، ہضم نہیں ہوتی، جن کو نکالا وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پھر وہ سلواتیں پڑھیں جو پاکستانی سیاست نے پہلے نہیں پڑھی گئیں۔ شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ کی وہ جو ہے لتے، انہوں نے لتے نہیں لیے جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جو اس پچھلے 8 ماہ میں ہوئے، اور اس سے عوام کا ذہن بدل گیا۔ عوام کا ذہن اس وقت جو بنا ہوا ہے وہ 75 سال میں نہیں بنا، اور خاص طور پہ اس پنجاب کا کبھی ایسے باتیں نہیں ہوئی۔ آپ سے کچھ سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ تو یہ جو معیشت خراب ہوئی ہے، یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے یہ بات اس سے نہیں بنتی جی 2018 میں یہ تھا، فلانا تھا، ڈمکانا تھا، یہ تھا۔ اور بھائی اب کی بات کریں، ملک تباہ حال ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ریزروز کتنے ہیں اسٹیٹ بینک میں؟ 5.8۔ اس ہفتہ یہ جو کل شروع ہوگا، پرسوں شروع ہوگا، اس میں 1 بلین آپ نے اور دینی ہے، کچھ اور پیمنٹس اور آنی ہے۔ IMF کا جو کہہ رہے ہیں پروگرام،
IMF کا وہ جو ہے مارچ تک چھٹیاں ہیں، اور وہاں ایسی چھٹی نہیں ہوتی کہ آپ وہ واپس بلا لیں کہ اسحاق ڈار آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ پاکستان کا ٹرانچ جو ہے آپ مکمل کر دیں. مارچ تک کچھ ہو نہیں سکے گا، آپ کریں گے کیا؟ اور آپ نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے ٹھیک ہے، یہ کھلواڑ کر دیا. بالکل عوام کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. اس سال کے آغاز میں 17 ارب ڈالر سے زائد زر مبادلہ کے ذخائر تھے جو اس وقت 5.8 ارب ڈالر پہ پہنچ چکے ہیں. ایاز صاحب کہہ رہے ہیں عوام کا ذہن جو بنا ہے 75 سالوں میں نہیں بنا، لیکن اس وقت عوام کو جو بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں ایسا بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا. کون اس کا ذمہ دار ہے، اور کیا وفاق صرف یہ کہہ کے بری ذمہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو صوبوں کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں ایاز صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تو روز کہتے ہیں، اور میرا خیال آج اگر آپ بات یہ جو عوام کی کر رہے ہیں نا کہ ماضی کے اندر یا آج، مجھے آپ بتائیں کہ کس وقت لوگوں کی حالت زار بہتر تھی اور لوگوں نے کسی حکومت کی پالیسیز پہ اطمینان کا اظہار کیا تھا. وہ افلاس کی کئی قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ اگر غربت مجھے کہیں مل جائے تو اسے میں قتل کر دوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پارلیمنٹ بھی وہی ہے، ماضی والوں کو کون لایا، ان کو کون لایا، ایک ہی ہے نا، اس میں کوئی دو آراء تو نہیں ہے. پالیسیز کا تسلسل اسی طرح قائم ہے. جس معاہدے کی وجہ سے یہاں تک پہنچے وہ بھی معاہدہ جس نے کیا یا کون اس پہ کاربند ہے. بات یہ کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں لیکن پاکستان کے عوام کی حالت زار تبدیل نہیں ہوتی، اور ملکی معیشت جو ہے وہ قرضوں کی بنیاد پہ چلتی ہے، اور قرضوں کو ہی بنیاد بنا کے ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. ایک حکومت آئی، اس نے کہا جی قرضوں پہ اس نے کمیشن قائم کر دیا کہ جی یہ جو قرضے آتے ہیں قرضے لوٹ لیے جاتے ہیں. اور جب وہ حکومت گئی تو پتہ چلا کہ وہ قرضوں کی تعداد 73 سال کے بعد دگنی ہو چکی ہے. بات یہ کہ جو معیشت چل ہی قرضوں پہ رہی ہے اس نے نتیجہ خیز کیسے ہونا ہے؟ جہاں تک لوگوں کی حالت زار ہے کہ جہاں پہ مہنگائی کا رجحان انہوں نے چھوڑا، ان کے آنے کے بعد اس سے زیادہ ہو گئی مہنگائی، اور آج یہ حالت یہ ہے. بات یہ کہ جو صورتحال ہے 40% سے زیادہ آبادی جو اس وقت خطے غربت سے نیچے، 2 وقت کی ان کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. آپ کی انڈسٹری بند ہوتی نظر آ رہی ہے، گیس مل نہیں رہی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہے، لیکن کسی کو جواب دے کوئی نہیں. دیکھیں ہم جب حکومتوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، مجھے تو کوئی یار نہیں ہے اس میں، میں تو ہمیشہ کھل کے کہتا ہوں بھائی بات یہ میرا تو کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ یہ حکومتیں جواب دہ کیوں نہیں ہوتی. دیکھیں حکومت، آپ کو یاد ہے کہ یہاں پر جب میں مہنگائی پہ آہو پکار کرتا تھا تو میں کہتا تھا اس وقت کی اپوزیشن حکومت بن سکتی ہے. یاد ہے میں نے 3 ماہ پہلے کہا تھا کہ عدم اعتماد موو ہوئی تو یہ نتیجہ خیز ہوگی. آج کی صورتحال کیا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ یہ 13 جماعتی اتحاد جو وجود میں آیا ہے کہ ایک طرف غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور دوسری طرف ہر آنے والے دن کے اندر میں دیکھتا ہوں ایک نیا وزیر مملکت یا معاملے خصوصی بن رہا ہے، اور یہ ایک عیاشی اور بدماشی کا سلسلہ جاری ہے جس سے لوگوں کے زخموں پہ مرہم کی بجائے نمک چھڑکا جا رہا ہے. اور بات یہ کہ ان کو کون جواب دہ بنائے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ ہم بیٹھ کے جب لوگوں کی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ بات آپ کے منتخب ایوانوں میں ہوئی، اور پھر وہ جو لوگ یہاں پر سب سے بڑا واویلا کر رہے ہیں 66% عوام، اور بھائی 66% پہ آپ کی حکومت ہے. اور مریم سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے جی کہ آٹے کا سرکاری نرخ یہ ہے، چینی کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے. بھائی صرف آپ اپنے جو سرکاری نرخ ہیں انہی پہ آپ عمل درآمد کرا دیں تو 50% مہنگائی کم ہو جائے گی. اور یہ اصل کام کس کا ہے؟ یہ صوبائی حکومتوں کا ہے. پروفیسر صاحب اکثر ذکر کیا کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ تو گورننس کا ہے، اور گورننس سے کیوں کرنی ہوتی؟ دیکھیں آج آپ روٹی جو ہے اس کی قیمت دیکھ لیں. ایک زمانہ تھا کہ روٹی کی قیمت 1 روپے بڑھتی تھی، پھر 2 روپے بڑھی، اب 5 روپے روٹی کی قیمت، اور کوئی انتظامی مشینری نہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک ایریا میں روٹی کی قیمت کچھ اور ہے اور دوسرے ایریا میں روٹی کی قیمت کچھ اور ہے. سسٹم قائم تھا. اب کوئی ایک ہی مارکیٹ کے اندر چل جائیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور ذخیرہ اندوز دندناتے پھر رہے ہیں، اور انتظامی مشینری ان کے ساتھ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.